اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اگر فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آپ نے سب سے زیادہ عمر پائی۔ آپ سبھی لوگوں کی خدمت کرتے اور بہت سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں ان کو شہر مدائن کا گورنر بنا دیا، لیکن حضرت سلمان فارسی کی سادگی کی وجہ سے نئے لوگ انہیں دیکھ کر سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ شہر مدائن کے گورنر ہیں، بلکہ ان کو ایک آدمی سمجھ کر ان سے خدمت بھی لے لیا کرتے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گورنر ہونے کے باوجود بلا کسی شرم کے ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام آدمی کی طرح مدائن کی سڑک پر گھوم رہے تھے۔ ملک شام کا ایک تاجر اپنی تجارت کا سامان بیچنے کے لیے شہر مدائن آ رہا تھا۔ اس تاجر نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ کوئی مزدور ہے، اس لیے ان کو بلایا اور کہا میرا سامان اٹھا کر فلاں جگہ لے چلو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بغیر کسی شرم کے اس تاجر کا سامان اٹھا کر چل دیے۔ کچھ دیر بعد جب مدائن کے شہریوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سامان اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس شامی تاجر سے کہا، ارے یہ تو مدائن کے گورنر ہیں، تو ان سے بوجھ اٹھوا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر گھبرا گیا اور شرمندہ ہو کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرنے لگا، حضرت میں آپ کو پہچان نہیں سکا، اسی لیے آپ کے ساتھ یہ گستاخی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں اور سامان مجھے دے دیں، میں خود لے کر چلا جاؤں گا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے سامان اتارنے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے، بلکہ فرمایا میں نے ایک نیکی کی نیت کر لی ہے، جب تک وہ پوری نہ ہوگی یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ پھر انہوں نے وہ سامان اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ طبقات ابن سعد البصری یہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دیکھو کس طرح کے ہمارے مسلمان پہلے جو ہے نا غلام